السلام علیکم ایوری ون. آئین سے عشق کس نمبر 2. چلیں آئیں شروع کرتے ہیں. دل فروز اپنے کمرے میں آئی اور یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ وہ اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنا بوکھلا کیوں جاتی ہے. اس کو اپنی اس عادت سے بہت چڑ تھی. دل فروز ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ احسان خان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. اس نے فوراً سے اپنی سوچ کو جھٹکا. کچھ بھی سوچے مجھے کیا. اتنا کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی. فجر کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی. اس نے اپنا بستر چھوڑا، وضو کیا، نماز پڑھی اور بہت ساری دعائیں مانگتے اس نے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا اور جائے نماز سے کھڑی ہوئی. جائے نماز کو تہہ لگا کر کبٹ میں رکھا اور دل فروز کو نماز کے لیے اٹھانے چلی گئی. فجر دل فروز کی کزن کم بہن زیادہ تھی. فجر دل فروز کے کمرے میں آئی، اس کو نماز کے لیے اٹھایا. دل فروز نماز کے لیے آرام سے اٹھ گئی. فجر کو دل فروز کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ نماز کے لیے ایک بار کہنے پر ہی اٹھ جاتی تھی. فجر اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. دل فروز نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور پھر دوبارہ سے سو گئی. فجر بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی. صبح سب کی ملاقات ناشتے پر ہوئی. سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں احسان خان ناشتے پر آیا. گھر کے سب افراد اس کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر حیران ہوئے سوائے دل فروز کے، کیونکہ اس کی ملاقات احسان خان سے ہو چکی تھی رات کو. کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ احسان آیا ہوا ہے. احسان خان نے سب کو سلام کیا. سب نے اس کے سلام کا جواب دیا. احسان باری باری سب سے ملا. اختر صاحب نے اپنی حیرانی ختم کرتے احسان سے پوچھا، تم کب آئے ہو برخودار؟ احسان نے مسکراتے ہوئے کہا، رات کو آیا تھا بڑے بابا. اختر صاحب نے ہاں میں سر ہلایا. سب لوگ احسان کو دیکھ کر بہت خوش تھے. سب لوگ احسان سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہے تھے. باتوں باتوں میں سب نے ناشتہ ختم کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے. رمیز صاحب نے احسان سے پوچھا، عبد المعیز اور عبد المنان کب تک آئیں گے؟ احسان نے کہا، آج آ جائیں گے بابا. احسان، عبد المعیز اور عبد المنان بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے. ان تینوں نے ایک ساتھ آنا تھا لیکن صبح ان کی ایک میٹنگ تھی جس کی وجہ سے انہیں وہیں رکنا پڑا. رمیز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا آج تم آفس نہ آنا، ریسٹ کرو، تھک گئے ہوگے. میں اور آپ کے بڑے بابا جا رہے ہیں آفس، ہم مینج کر لیں گے. احسان نے ہاں میں سر ہلایا. وہ واقعی تھک گیا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا. دل فروز فجر کے کمرے میں بیٹھی تھی. فجر نے کہا کہ بھائی نے تو سرپرائز کر دیا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی کب آئے. دل فروز نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا کہ احسان بھائی آئے ہوئے ہیں. فجر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. تمہیں کیسے پتا تھا کہ بھائی آئے ہوئے ہیں؟ دل فروز نے کہا، جب رات کو میں تمہارے کمرے سے گئی تھی تب میں سیڑھیوں. دل فروز نے اس کو الف سے یہ تک سب کچھ بتا دیا. فجر نے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے کہا، تو صبح تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ بھائی آئے ہوئے ہیں؟ دل فروز نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا. احسان کے ذکر سے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں. اتنی دیر میں دل فروز کے موبائل پر کال آئی. کال کرنے والی اس کی دوست تھی. اس سے بات کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے بھائی کی شادی کا بتایا تو اس نے کہا کہ کب کی ہے شادی؟ دل فروز نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے چھیڑ رہی ہو، فی الحال ابھی ڈیٹ کا نہیں پتا لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. ڈھیر ساری باتوں کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کا وعدہ کیا اور اللہ حافظ کرتے کال کاٹ دی. فجر اس کو گھورے جا رہی تھی اور وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرائے جا رہی تھی. دل فروز نے بیٹھتے ہوئے فجر سے کہا کہ تم میرے ساتھ ریسٹورنٹ چلو گی؟ اس نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا، میں اپنی دوست سے ملنا چاہتی ہوں. فجر نے کہا، اتنی معصوم نہ بنو، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے چلوں گی. کب تک جانا ہے؟ دل فروز نے کہا، 1 بجے تک چلیں گے. احسان تھوڑی دیر اپنی امی اور بڑی امی کے پاس بیٹھا رہا. امی کلثوم نے اس کے سر کی مالش کی. وہ بہت تھکا ہوا تھا، کام کا بہت بوجھ تھا ان دنوں اس پر. مالش کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. وہ دونوں تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آئے اور دل فروز نے اپنی امی کو جانے کا بتایا تو اس کی امی نے کہا کہ گھر کی گاڑی تو خراب ہے، تم کس پر جاؤ گی؟ دل فروز نے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ ہو امی، ہم کیب کروا لیتے ہیں.
کلثوم نے کہا کہ گھر کی گاڑی خراب ہے لیکن احسان کی نہیں، تم لوگ احسان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔